باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین لا سیما بقیت اللہ المنتظر فی العالمین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین۔ ناظرین محترم السلام علیکم۔ مسلسل شرعی احکام کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری و ساری ہے۔ نماز کے مسائل پر ہم گفتگو کر رہے تھے۔ مختلف سوال جو نماز میں درپیش آتے رہتے ہیں، مومنین سوال کرتے رہتے ہیں اور سے پوچھا گیا ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ کچھ سوالات آج لے کر ہم پھر حاضر ہوئے ہیں جو مبتلا بے ہیں اور لوگ پوچھتے ہیں نماز کے حوالے سے، کیونکہ نماز کے مسائل ایک خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ نماز کا صحیح ہونا اور نماز کا صحیح کرنا ایک شرعی ہماری ذمہ داری ہے۔ سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ نماز میں مخرج صحیح کرنا لازم ہے، مخرج کیسے صحیح کیا جائے؟ اس کا اشارہ ہم نے اس سے پہلے جلسے میں کیا تھا کہ واجبات میں سے ہے۔ اب کیسے صحیح کیا جائے وہ تو ضروری ہے کہ جس کے قرأت صحیح ہے، جس کی نماز صحیح ہے، اس کے پاس جائیں اور اس سے اپنی جو نماز اس کے سامنے قرأت کریں۔ سورہ حمد ہے یا سورہ توحید ہے، جو بھی آپ پڑھتے ہیں، یا باقی ذکر ہے، رکوع کا ذکر ہے، سجدے کا ذکر ہے، تمام یہ ذکر جو ہیں، یعنی پوری نماز کسی عالم کے پاس، کسی مولانا کے پاس چلے جائیں اور جانے کے بعد اپنی نماز کو ان کو سنائیں۔ ہوتا ہے بہت سے لوگ مومنین میں سے ایران عراق میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ سناتے ہیں، مولانا صاحب ہماری نماز سن لیں، ہماری قرأت سن لیں۔ تو یہ کرنا چاہیے، ایسا نہیں کہ جو بھی سیکھ لیا صحیح ہے غلط ہے بس اسی پہ گاڑی چلاتے رہیں، نہیں، بلکہ اگر ممکن ہے دوست احباب جاننے پہچاننے والوں میں سے اگر کوئی عالم یا جس کی بھی قرأت صحیح ہے، نماز صحیح ہے، اس کے سامنے اپنی نماز کو پیش کریں، سنائیں، اور اس طریقے سے ہم اپنی نماز کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ قرآن کا واجب سجدہ کب واجب ہوتا ہے اور کیسے ادا کیا جائے؟ خب یہ بہت ہی مبتلا سوال ہے، بالخصوص ماہ مبارک رمضان میں لوگ پوچھتے ہیں، سوال پیش آتا ہے، کیونکہ تلاوت قرآن کثرت سے ہوتی ہے اور اکثر لوگ یہ ہوتے ہیں کہ بھائی ایک قرآن ہم ختم کر لیں۔ تو اب قرآن مجید کا واجب سجدہ آ گیا، یا مجلس ترحیم میں فاتحہ میں گئے، اب سب کو ایک ایک جز قرآن دیا، تو اب آپ کو وہ جز ملا جس میں واجب سجدہ ہے۔ اشارہ بھی ہم نے پہلے کیا تھا کہ 4 سورہ میں واجب سجدہ ہے، 21ویں پارے میں، اس کے بعد 24ویں، اس کے بعد 27ویں، اس کے بعد 30ویں۔ تو اب اگر آپ نے ایسی آیت کی تلاوت کر لی ہے تو کیا آپ سجدہ کرنا تو واجب ہے۔ تو اب سجدہ کیسے کریں اور سجدے کی شرائط کیا ہیں اور کب واجب ہوتا ہے؟ دیکھیں، تلاوت کرنے سے بھی واجب ہوتا ہے اور سننے سے بھی واجب ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص خود تلاوت کرتا ہے قرآن کے واجب سجدوں کی تب بھی سجدہ واجب ہے، اور اگر کوئی شخص تلاوت کرنے کے ساتھ ساتھ سن رہا ہے، کسی سے کوئی پڑھ رہا ہے اس سے غور سے سن رہا ہے، ایک دفعہ یہ کہ کان میں آواز آ رہی ہے توجہ نہیں دے رہا ہے، تب تو واجب نہیں ہے۔ لیکن نہیں، قصد و ارادے سے اگر سن رہا ہے تو پھر ضروری ہے کہ کیا کرے، وہ سجدہ کرے۔ تو قرآن میں واجب سجدے کے جو مقام وہ پہلے آپ کے لیے بیان کریں، کون کون سی آیتیں ہیں، اور اس کے بعد پھر اس کے احکام آپ کی خدمت میں پیش ہیں۔ 4 موضع ہیں: سورہ سجدہ آیت نمبر 15، پارہ نمبر 21، یعنی سورہ سجدہ آیت 15 پارے کے لحاظ سے حساب کریں گے تو 21ویں پارے میں۔ دوسرا سورہ فصلت آیت نمبر 37، پارہ نمبر 24۔ تیسرا جو ہے سورہ نجم آیت نمبر 62 یعنی 62 اور پارہ 27 یعنی 27۔ چوتھی جہاں پہ آیت سجدہ واجب ہے سورہ علق آیت نمبر 19، 19 اور پارہ نمبر 30۔ پہلے بھی بیان کیا ہم نے کہ 4 مقام ہیں جہاں پر واجب ہے، اور چاروں کا فاصلہ 3 پارہ چھوڑ کے، یعنی 21واں پارہ، پھر اس کے بعد 24واں پارہ، پھر 27واں پارہ اور پھر 30واں پارہ۔ یعنی یہ آپ کوڈ کے طور پہ اپنے ذہن میں رکھ سکتے ہیں کہ قرآن کے واجب سجدے 20ویں پارے کے بعد سے ہیں، یعنی قرآن کا 2 حصہ جب ختم ہو جائے 1/3 بچتا ہے تب شروع ہوتے ہیں، اور دوسری چیز یہ کہ ہر 3 پارے کے بعد ایک واجب سجدہ ہے، ورنہ ٹوٹل قرآن میں واجب سجدوں کو چھوڑ کے جو اور بھی سجدے ہیں ٹوٹل سجدے 15 ہیں۔ 11 موارد میں سجدہ کرنا مستحب ہے،
لیکن 4 مورد میں قرآن کا واجب سجدہ ہے۔ اگر آپ سجدے کی آیت پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو آپ پر واجب ہے کہ سجدہ کریں۔ سجدے میں کیا ذکر پڑھیں گے؟ کوئی بھی ذکر پڑھ سکتے ہیں، خاص ذکر ہے لا الہ الا اللہ حقا لا الہ الا اللہ عبودیت و رقہ توزیل مسائل اور دوسرے رسالے میں بیان ہوا ہے۔ لیکن اگر آپ یہ ذکر یاد نہیں کر سکتے، یاد نہیں کرنا چاہتے تو کوئی بھی ذکر آپ سجدے میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن بنا بر احتیاط واجب آپ کی پیشانی ایسی چیز پہ آپ کو اپنی پیشانی کو رکھنا ہے جس پہ سجدہ صحیح ہوتا ہے، یعنی جو چیز زمین ہو، زمین کا حصہ ہو، زمین ہو یا زمین سے اگتی ہو لیکن کھائی اور پہنی نہ جاتی ہو۔ اگر یہ 2 چیز آپ رعایت کرتے ہیں، زمین ہو یا زمین سے اگتی ہو اور کھائی اور پہنی نہ جاتی ہو، تو پھر آپ اس پہ سجدہ کر سکتے ہیں۔ اس چیز کی رعایت واجب ہے۔ لیکن یہ کہ آپ سجدے میں با طہارت ہوں، وضو کیے ہوئے ہوں یا روب قبلہ ہوں، یہ چیزیں شرط نہیں ہیں۔ قرآن کے واجب سجدے میں یہ شرط نہیں ہے کہ آپ روب قبلہ ہی ہوں، باوضو با طہارت ہوں یا آپ کا لباس اور بدن پاک ہو، یہ چیزیں ضروری نہیں۔ ممکن ہے کوئی پوچھے کہ مولانا پس اب ضروری کہ ہم جائیں فوراً وضو کر کے آئیں، تو نہیں، یہ کام جائز بھی نہیں، کیونکہ قرآن کا جو واجب سجدہ ہے وہ فوری ہے، یعنی جیسے ہی آپ نے تلاوت قرآن کی بغیر کسی تاخیر کے آپ سجدے میں گر جائیں، سجدے میں چلے جائیں۔ اس کا مضمون بھی ہے یہ بعض آیتوں کا کہ جب ان کے اوپر قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو سجدے میں گر جاتے ہیں، تو ان طرح کے اس میں مضمون بھی ہے اور مقصد بھی یہی ہے کہ جیسے ہی اللہ کی جن آیتوں کی تلاوت ہوئی جس میں آیات سجدہ واجب ہے تو آپ سجدے میں جائیں۔ اب کوئی کہے کہ ہم جائیں وضو کر کے آئیں پھر سجدہ کریں، تو یہ صحیح نہیں، بلکہ چاہیے کہ فوراً وہ سجدے میں جائے اور سجدہ کر لے۔ طہارت بھی شرط نہیں ہے کہ لباس پاک ہو یا بدن پاک ہو یا باوضو ہو یا روب قبلہ، فقط ایسی چیز پہ سجدہ کریں جس پہ سجدہ صحیح ہے، سجدہ گاہ مل ہے یا زمین ہے، پتی ہے، ایسی چیزوں پہ جہاں پہ سجدہ صحیح ہے اگر آپ سجدہ کر لیتے ہیں تو آپ کا سجدہ کافی ہوگا۔ سوال یہ بھی ہے کہ اگر واجب نماز میں کوئی سلام کرے تو جواب دینے کا کیا ہو؟ اب یہ بہت ہی مبتلا مسئلہ ہے۔ انسان مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے اور اتفاق سے پتہ چلا کوئی شخص داخل ہوا، اس نے السلام علیکم کہہ دیا۔ اب کچھ لوگ وہاں نماز نہیں بھی پڑھ رہے ہیں، ان لوگوں نے محو گفتگو ہیں، بات کر رہے ہیں اور انہوں نے جواب بھی نہیں دیا، ہوتا ہے۔ اب آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کی توجہ گئی، کیونکہ جو نماز میں رہتا ہے اس کی توجہ ادھر ادھر زیادہ جاتی ہوتا ہے۔ نماز میں انسان کا ذہن، یہ سنا ہوگا آپ نے بھی واقعہ کہ کوئی چیز بھول جاتی تھی تو جب نماز پڑھتے تو یاد آ جاتی تھی۔ تو کبھی کبھی اس طرح بھی ہوتا ہے، شیطان نماز میں انسان کے ذہن کو بھٹکاتا ہے۔ تو بچہ مسجد میں جو لوگ بیٹھے تھے باتیں کر رہے تھے وہ تو متوجہ نہیں ہوئے، آپ نے سلام کیا، محو گفتگو تھے، لیکن آپ نماز پڑھ رہے تھے، آپ نے سنا، تو اب ہم کیا کریں؟ جواب سلام دیں یا نہ دیں؟ کیونکہ سلام کرنا خود ایک مستحب عمل ہے، لیکن سلام کا جواب واجب ہے، سب جانتے ہیں۔ اور قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ اذا حییتم بتحیۃ فحیوا باحسن منھا، جب آپ کو سلام کیا گیا تو آپ اس سے بہتر طریقے سے جواب دیجیے۔ جواب فحیوا یعنی آپ واجب ہے کہ جواب دیں، امر ہے، اور دوسرا یہ کہ بہتر طریقے سے جواب دیں۔ خیر بہتر طریقے سے جواب دینا واجب نہیں ہے، خود جواب دینا واجب ہے۔ تو اگر کوئی شخص نماز میں سلام کرتا ہے تو ہماری شرعی ذمہ داری کیا ہے؟ تو وہاں فتویٰ یہ ہے، آیت اللہ سستانی و باقی مراجع کا بھی غالباً یہی ہے کہ جس انداز میں اور جس مقدار میں اس نے سلام کیا ہے اسی طرح سے آپ جواب دیجیے۔ مگر مثال کے طور پر کوئی شخص کہے کہ سلام علیکم تو آپ سلام علیکم کہیے، اور کوئی کہے سلام علیک تو آپ سلام علیک کہیے۔ کوئی شخص اگر نماز میں آ کے آپ کو صرف کہتا ہے سلام، جیسے بعض جہاں پہ رائج ہے کہ صرف سلام بول دیتے، تو آپ صرف سلام ہی کہیے جواب میں۔ تو کہنے مقصد کہ جو ورڈ اس نے استعمال کیا ہے، البتہ علیک السلام اگر کوئی آگے کہتا ہے، کیونکہ چاہے آپ کہیں سلام علیک چاہے آپ کہیں علیک السلام، معنی تو دونوں کا سلام ہی ہے، بس یہ کہ ایک دفعہ کہتے ہیں سلام علیک، سلام کا ورڈ پہلے لاتے ہیں، علیک کا بعد میں، سلام ہو آپ پر، اور ایک دفعہ کہتے ہیں علیک السلام، آپ پر ہو سلام، تو دونوں سلام ہی ہیں، چاہے وہ علیک السلام کہیں۔ کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے سلام علیکم کہا، آپ نے بھی جواب میں سلام علیکم کہہ دیا۔ ارے بھائی انہوں نے سلام کیا ہے تو ان کے ذہن میں کیا تصور ہے
کہ جب انہوں نے سلام کیا السلام علیکم تو ہم ضروراً اور حتماً علیک السلام کہیں؟ نہیں، کوئی یہ واجب نہیں ہے۔ سلام علیک کے جواب میں سلام علیکم بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ سلام کا جواب جس طرح کے السلام علیکم سے اسی طرح علیکم السلام سے کہ تو مطلب دونوں کا ایک ہی ہے، صرف یہ کہ وہاں پہ علیک پہلے آتا ہے، آپ پر بھی سلام ہو، وہاں پہ کہتے ہیں سلام ہو آپ پر، وہاں پہ آپ کو پہلے خطاب کرتے ہیں کہ آپ پر ہو سلام، اور جب سلام کرتے ہیں تو کہتے ہیں سلام ہو آپ پر۔ تو دونوں صورت سے سلام علیکم اگر کوئی کہتا ہے تو علیک السلام بھی جواب دے سکتے ہیں اور سلام علیکم بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن نماز میں اجازت نہیں دی گئی۔ نماز میں بس اتنی اجازت ہے کہ جتنی مقدار میں اس نے سلام کیا بس ویسے ہی آپ کہہ دیجئے، یہ قدر متیقن اور یقینی ہے نماز میں۔ سلام صرف کہتا ہے تو آپ سلام علیکم نہیں کہہ سکتے، سلام علیکم کہتا ہے تو علیکم السلام نہیں کہہ سکتے، صرف سلام علیکم۔ تو یہ ذہن میں کوڈ کے طور پہ آپ رکھ لیں کہ جس نے بھی سلام کیا ہے سلام واجب ہے، لیکن اتنا ہی ہم جواب دیں گے جتنا اس نے سلام میں جو ورڈ استعمال کیا ہے، بس اتنا ہی ہمیں جواب دینا ہے، اس سے زیادہ واجب نہیں ہے۔ سجدہ سہو اگر جان بوجھ کر لیٹ کرے تو کیا نماز باطل ہو جائے گی؟ اب سجدہ سہو کے بارے میں ہم نے ایک تفصیلی طور پہ بیان کیا گزشتہ جلسوں میں کہ سجدہ سہو کیسے کریں اور کب واجب ہوتا ہے، لیکن اب اس سے مربوط ایک سوال یہ بھی آیا ہے کہ اگر سجدہ سہو کرنے میں کسی نے تاخیر کر دی، مثال طور پہ نماز پڑھا اور نکل گیا، بھول گیا کہ سجدہ سہو کرنا چاہیے تھا، کیونکہ اگر نماز میں کوئی چیز کم ہو جاتی ہے زیادہ ہو جاتی ہے تو سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ تو اب اگر کوئی شخص بھول گیا، اس کے ذہن سے اتر گیا، یا اصل مسئلہ نہیں جانتا تھا، بطور مثال مسئلہ ہی نہیں پتہ تھا کہ سجدہ سہو ہمیں کرنا چاہیے، تشہد بھول گیا تھا یا بیجا کلام کر لیا تھا سہون، یا کہ سلام بیجا دے دیا تھا، تو ان موارد میں سجدہ سہو واجب۔ تو اگر جن موارد میں سجدہ سہو واجب ہے اس نے نہیں کیا، بھول گیا یا کوئی اور مسئلہ پیش آ گیا، ذہن سے نکل گیا، جانتا نہیں تھا، تو اب یہ کیا کرے؟ ایک دن بعد یاد آئے، 2 دن بعد یاد آئے، یا یاد کافی دن بعد یاد آئے، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ نماز پھر سے پڑھے گا، کیونکہ سجدہ سہو تو فوراً واجب ہے۔ نہیں، نماز پھر سے نہیں پڑھے گا، فوراً بجا لائے گا، لیکن اگر جان بوجھ کر وہ تاخیر کرے تو جائز نہیں ہے، کیونکہ سجدہ سہو فوری واجبات میں سے، یعنی نماز ختم ہونے کے بعد فوراً آپ بجا لائیں، یعنی زیادہ تاخیر اس میں نہیں ہونی چاہیے۔ بعض امور ایسے ہیں کہ جو واجبات فوری شمار، جیسے سلام کا جواب ہی، جو سلام کی بھی گفتگو ہوئی، اب آپ سلام آج کر رہے ہیں، کوئی جواب کل بھیجے تو یہ جائز نہیں ہے کہ ارے بھائی آپ نے کل سلام کیا تھا نا، اس کا ہم جواب دے رہے ہیں۔ اب سلام کی بات آئی تو دیکھیے ایک سوال یہ بھی یہاں پہ پیش آتا ہے کہ سوشل میڈیا پہ جو سلام لکھ کے کیا جاتا ہے، مثال کے طور پر کسی نے لکھ کے سلام کیا تو کیا جواب دینا واجب ہے؟ آیت اللہ سستانی کے ہاں اس کا جواب بھی واجب نہیں ہے، کہ اگر کوئی شخص سلام کر رہا ہے سوشل میڈیا پر، سلام لکھ کے بھیج رہا ہے السلام علیکم، تو اس کے سلام کا جواب دینا واجب نہیں، یا لیٹر میں لکھ کے بھیجتا ہے، نامے میں لکھ کے بھیجتا ہے، تب بھی اس کا سلام کا جواب دینا واجب نہیں ہے۔ بہت سے جہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ سلام کا جواب واجب ہے تو وہ تو جواب دیتے ہی ہوں گے، اور تو بہر صورت جواب واجب ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر مواقع اور شرائط میں جہاں پر ظاہری طور پر کوئی مل کے ایک دوسرے سلام کر رہا ہے وہاں پر قدر متیقن یقینی طور پہ جواب دینا واجب ہے، اگرچہ آپ دیں بہتر ہے، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی لکھ کر یا وائس میں سلام کر رہا ہے۔ ہاں اگر ڈائریکٹ کال کر رہا ہے تو پتہ ہے وہ تو ڈائریکٹ بات کر رہا ہے، سلام کر رہا ہے، تو وہاں پہ سلام کا جواب دینا آپ کے لیے ضروری ہوگا۔ سوال یہ بھی آیا کہ نماز میں نیت زبان پر لانا ضروری ہے۔ نیت کے مسئلے پہ ہم نے ایک مفصل گفتگو روزے میں بیان کی تھی کہ دیکھیں نیت کو آپ اتنا ڈیفیکلٹ، اتنا مشکل عمل نہ بنائیں، نیت بہت ہی آسان چیز ہے، اور نیت دل کا کام ہے، بے شک عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، لیکن نیت وہی چیز ہے جو آپ کے دل میں ہے، جو آپ کے دل میں ہے وہی نیت ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، جتنی مقدار میں آپ کی نیت خالص ہوگی، نیک ہوگی، اچھی ہوگی، ویسے ہی آپ کو اجر ملے گا۔ اسی لیے ہم سے کہا جاتا ہے نا کہ اپنے عمل کو ہم خالص بنائیں۔ تو اب نماز میں نیت کرنا ہے تو کیا ہم ضروری ہے کہ تمام چیزوں کو ذہن میں مرور کریں کہ نماز ہم پڑھتے ہیں اور ظہر کی
اور 4 رکعت تو واجب قربتاً اللہ، مستحب بھی نہیں ہے، واجب ہے، یہ تمام الفاظ کو زبان پہ لے آئیں اور اس کے بعد توجہ کے ساتھ پھر ہم اللہ اکبر کہیں، نہیں، یہ واجبات میں سے نہیں۔ ہاں آپ کی توجہ ہو کہ ہم نماز ظہر پڑھنے جا رہے ہیں اس معنی میں، نہیں تو آپ کیسے، آپ سے کوئی جب پوچھے کہ ہاں بھائی آپ کیا کر رہے ہیں تو آپ کہیں ہاں بھائی نماز ظہر پڑھنے جا رہے ہیں، خدا کی طرف توجہ ہو، نماز پڑھنے جا رہے ہیں اس کی طرف توجہ ہو، تو یہی کافی ہے۔ زبان پہ آپ نہ بھی لائیں تب بھی چلے گا، نیت پہ زبان پر لانا نیت کا ضروری نہیں، کیونکہ نیت ایک دلی کام ہے، دل سے اس کا رابطہ ہے، اگر دل میں ہے تو وہی نیت ہے، اگر دل میں نہیں ہے تو زبان سے آپ لاکھ کہتے رہیں وہ نیت نہیں کہلائے گی۔ اگر پہلی صف والوں نے ابھی نیت نہیں کیا ہے تو دوسری صف والے نیت کر سکتے ہیں، یہ بہت ہی مبتلا بے جماعت میں پیش آتا ہے یہ مسئلہ۔ پتہ چلا صف کھڑی ہو گئی، 3-4 لائن کھڑی ہو گئی صف، اور پہلی صف والوں نے ابھی اللہ اکبر نہیں کہا ہے، نیت نہیں کیا، یعنی وہی تکبیر نہیں کیا، اب انہیں کیسے پتہ چلے گا نیت کیا نہیں کیا؟ نیت تو سبھی کر کے کھڑے ہوئے، لیکن یہ کہ تکبیر نہیں کیا ہے، نماز کی جو تکبیر ہے کہ ہاں بھائی ہم نے جماعت میں اقتدا کر لی، وہ نہیں کیا ہے، تو اب یہ شخص کیا کرے؟ جو شخص جو ہے پیچھے ان کے ہے یا ان کے پیچھے ہے، اب ان لوگوں نے ابھی تکبیر نہیں کیا، امام نے تکبیر کہہ دیا ہے، تو کیا بعد والی صف والے نیت کر سکتے ہیں، یعنی تکبیر کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے؟ خیر یہ بھی ایک سوال ہے، پیش آتا ہے کبھی کبھار، آدمی یہ دیکھتا ہے کہ اس نے تکبیر کہہ دیا ہے اور دیکھ رہا ہے کہ ابھی آگے والا اپنے مثلاً تکبیر کہنے جا رہا ہے، یا ابھی وہ اپنی نیت کو دل میں مرور کر رہا ہے، ابھی تکبیر نہیں کی ہے، تو دیکھیں یہ دیکھنا ہوگا کہ سامنے والی جو صف ہے یا جو جس سے آپ متصل ہیں، فرق نہیں ہے، جس سے آپ متصل ہیں جماعت میں امام سے، وہ شخص اگر آمادہ ہے بالکل اور نیت کر کے اللہ اکبر کہنے والا ہے، یعنی تکبیر کہنے والا ہے، نماز کی آمادہ ہے، ریڈی ہے، تب آپ تکبیر کہہ سکتے ہیں، گرچہ اس نے تکبیر نہ بھی کہی ہو، کوئی ضروری نہیں کہ پہلی صف والے کہیں، پھر دوسری والے کہیں، پھر تیسری والے کہیں، اور بہت سے اوقات ایسا ہوتا بھی نہیں، پہلے صف کے سب لوگوں نے نہیں کہا، دوسرے والوں نے کہہ دیا، توجہ نہیں ہوتی۔ ہاں لیکن یہ ایک شرط ہے کہ وہ جو اگلی صف میں ہیں وہ ریڈی ہونا چاہیے، ہمیں پتہ چلا وہ بیٹھے ہی ہوئے ہیں، ابھی کھڑے ہی نہیں ہوئے، تو پھر آپ کیسے تکبیر کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، وہ ریڈی ہوں، کھڑے ہوں، تکبیر کہنے والے ہوں، ابھی نہیں کہا ہے، اس سے پہلے آپ نے کہہ دیا تو کوئی حرج نہیں ہے، آپ کی جماعت بھی صحیح ہے اور نماز بھی صحیح ہے۔ سوال یہ بھی پوچھا گیا ہے کہ جس مال پر خمس واجب ہے اس مال سے خریدے ہوئے کپڑے میں نماز ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی؟ خیر یہ بھی ایک مبتلا بے مسئلہ ہے، بہت سے لوگ خمس نہیں نکالتے اور نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی بندگی کرتے ہیں، خمس نہیں نکالتے، بطور مثال مال یہ دنیا سے محبت زیادہ ہے، کبھی نکالا نہیں، گھر میں ماحول تھا نہیں، کبھی یہ ایسا بھی ہوتا ہے نا، والدین جب نکالتے ہیں تو بچے سیکھتے ہیں، اب والدین نے کبھی نکالا نہیں، خود بھی حالات ایسے تھے نہیں یا نہیں نکالا۔ بہت سے لوگ کی وابستگی مادی چیزوں سے زیادہ ہوتی ہے، اللہ کو یاد کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، دعائیں پڑھتے ہیں، توسل کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن جب خمس نکالنے کی باری آتی ہے تو پھر ان کے لیے یہ بہت مشکل مسئلہ ہوتا ہے۔ وہ ہر انسان میں ہر کمی نہیں ہوتا ہے، کوئی نماز نہیں پڑھتا، خمس نکالتا ہے، نماز نہیں ہر ٹائم پڑھ پا رہا ہے، کوئی جو ہے نماز پڑھ رہا ہے، روزے نہیں رکھ رہا ہے، تو ہر انسان میں ہر کمی نہیں ہوتی، تو اب بعض لوگ سارے عبادات کرنے کے بعد خمس نہیں نکالتے، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں ہمارے سماج میں جو خمس نہیں نکالتے۔ تو اب اگر خمس نہیں نکالا ہم نے اور اسی پیسے سے جس پر خمس واجب ہو چکا تھا ہم گئے لباس لائے اور لباس پہن کر نماز پڑھ رہے، تو یہاں پہ کیا مسئلہ ہے؟ خیر یہ بہت ہی ڈیفیکلٹ بھی ہے ایک لحاظ سے مشکل، اگر کوئی ایسے نماز پڑھے تو اس کی نماز شبہ ناک ہے۔ تو یہاں پر ایک تفصیل ہے جس کی وضاحت ہم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہیں گے، تھوڑی سی اس کی وضاحت ڈیفیکلٹ ہے کیونکہ اس کو سمجھانا ایک علمی مسئلہ ہے، لیکن کافی حد تک انشاءاللہ کوشش یہی ہوگی کہ آپ تک اس بات کو پہنچایا جائے، کیونکہ دیکھیں نماز میں جب آپ لے رہے ہیں اور اس لباس سے نماز پڑھ رہے ہیں تو کس پیسے سے لباس لیا ہے؟ اسی پیسے سے جس پر خمس واجب تھا۔ تو یہاں آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ جب آپ لباس لینے گئے، دیکھیے یہ بہت ہی دقت طلب مسئلہ ہے، توجہ ہونی چاہیے،
جب آپ لباس لینے گئے، مثلا جس پیسے پہ خمس تھا، مثال طور پہ آپ کے پاس 10,000 روپے تھے جس پہ خمس واجب تھا، یا 2,000 روپے تھے جس پہ خمس تھا، اور آپ لے کے گئے اس سے لباس لے، تو وہی پیسہ لے کے گئے اور اس نیت سے لے کے گئے کہ اسی پیسے کے مقابل میں لباس خرید رہا ہوں، کپڑا خرید رہا ہوں. کبھی ہوتا ہے نا، تو لو یہ پیسہ لو اور وہ کپڑا دے دو. مثلا مثال طور پہ یہی والا پیسہ ہمیں تمہیں دینا ہے، آپ وہی پیسہ لے کے گئے اور کہہ رہے ہیں کہ یہی پیسہ ہمیں تمہیں دینا ہے لباس کے بدلے میں. اگر ایسے لباس خرید کے لائے ہیں تب تو اس پیسے کا خمس لباس پہ ٹرانسفر ہو جائے گا، یعنی جس طرح سے اس پیسے پہ خمس واجب تھا اب اس لباس پہ ہو گیا. اور اگر آپ اس لباس میں نماز پڑھتے ہیں تو اس میں 20% دوسرے کا حق ہے، سادات کا حق ہے، امام کا حق ہے، اور آپ دوسرے کے حق میں، جبکہ اس کی رضایت بھی نہیں ہے، اجازت بھی نہیں ہے، حاکم شرع کی بھی اجازت نہیں ہے، آپ اگر نماز پڑھتے ہیں تو وہ غصبی کہلائے گا اور آپ کی نماز اشکال لگتی ہے، باطل ہو جائے گی. کبھی ایسا نہیں ہوتا، کبھی ہوتا ہے بھائی ہم جا رہے ہیں لباس لینے، گئے لباس لیے، بھائی کپڑا دے دو، کپڑا نکالا، اب پیسہ دینا ہے، اب پرس میں پیسہ ہے، وہ بھی پیسہ ہے جس کا خمس واجب ہے، وہ بھی پیسہ ہے جس کا خمس واجب نہیں. ہم نے اتفاق سے جس پیسے پر خمس واجب تھا وہی نکال کے دے دیا، ہمارا قصد نہیں تھا کہ ہم اس پیسے سے خرید رہے ہیں، اتفاق سے وہ نکال کے دے دیا. یعنی جو ہم نے لباس لیا ہے وہ اپنے ذمے میں خریدا ہے. اس کو علمی اصطلاح میں کہا جاتا ہے کلی فی الذمہ، یعنی لباس کو کسی خاص پیسے کے مقابل میں ہم نے قرار نہیں دیا. ہم نے کہا ہم یہ لباس خریدتے ہیں، اب ہمیں اس لباس کا پیسہ ادا کرنا ہے، اتفاق سے ہم نے اس پیسے سے ادا کر دیا. ہمارے پرس میں وہ بھی پیسہ تھا جس پہ خمس واجب ہے، اور ایسا پیسہ بھی تھا جس پہ خمس واجب نہیں، اتفاق سے ہم نے اس پیسے سے ادا کر دیا جس پر خمس واجب تھا. لیکن ہمارا مقصد ہی نہیں تھا کہ اس لباس کو ہم اس پیسے کے مقابل میں خرید رہے ہیں. تو دو طرح کا معاملہ ہوتا ہے، پھر سے وضاحت دیتے ہیں، دو طرح کا معاملہ ہوتا ہے، دو طرح کا لین دین ہوتا ہے. ایک معاملہ شخصی، ایک معاملہ کلی فی الذمہ. معاملہ شخصی یہ ہوتا ہے کہ آپ اس شخص سے پیسے سے، جو پیسہ ہے، یعنی اس وضاحت کر کے لفظ شخص ہم استعمال کریں تاکہ آپ کے لیے واضح ہو جائے، اس شخص سے پیسے سے، اس عین پیسے سے جس پر خمس واجب ہے لباس خرید رہے ہیں اور اس کے مقابل میں ادا کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ اس کپڑے کو اس پیسے کے بدلے میں ہمیں دے دو، ہم پیسہ دے رہے ہیں یہ، اور یہ لباس دے دو، تب تو اس کا خمس اس پیسے پہ منتقل ہو جائے گا، اور اگر اس میں نماز پڑھتے ہیں تو آپ کی نماز باطل. لیکن اگر ایسا نہیں ہے، آپ معاملہ شخصی نہیں کر رہے ہیں، کلی کر رہے ہیں کہ بھائی ہمیں ایک لباس دو، ٹھیک ہے ہم تم سے لباس خریدتے ہیں، اب ہم اس کا پیسہ تمہیں دیں گے، ابھی دیں یا کچھ دن بعد دیں، اور ہم نے اتفاق سے اس پیسے سے اٹھا کے دے دیا جس پہ خمس واجب تھا. تو کیونکہ ہم نے اس لباس کو اپنے ذمے میں خریدا ہے، یہ ہم نے اپنے ذمے میں خرید لیا ہے، اب ہمیں کچھ ادا کرنا ہے اس کے مقابل میں، اس پیسے کے مقابل میں نہیں خریدا، تو اس وقت وہ آپ کے ذمے میں اس کا خمس آ جائے گا، اس پیسے تک، اس لباس تک منتقل نہیں ہوگا، اور اس میں آپ کی نماز بھی باطل نہیں ہوگی. تو خیر یہ ایک علمی مسئلہ تھا، کوشش یہ کی کہ جہاں تک ہو سکے اس کی وضاحت آپ کے سامنے کر دیں. اگر پھر بھی واضح نہ ہو تو آپ ہمارے پرسنل نمبر پہ جو چل رہا ہے اسکرین پہ کہ شرعی مسائل کے لیے آپ رابطہ کریں، تو اس پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں کہیں پر. اور بہت سے مواقع پہ انشاءاللہ خمس کے جب مسائل ہم چھیڑیں گے تو بہت سے مواقع پر آپ مصالحت کے ذریعے، خود مرجع سے یا مرجع تک آپ کے لیے دسترسی ممکن نہیں ہے تو مرجع کے وکیل کے ذریعے یا ہم حقیر کے ذریعے بھی مصالحت کر سکتے ہیں، اور اس مصالحت کے ذریعے آپ کے بہت سے مسائل، اگر ایسی چیزیں ہیں آپ کی زندگی میں، لباس ہے، کچھ ہے، اور آپ نے اس کا خمس نہیں دیا ہے، شبہ ناک ہے، پتہ نہیں کہ خمس ادا ہوا ہے یا نہیں ادا ہوا ہے، تو اگر ایسے مسائل پیش ہیں تو آپ اس میں رابطہ کر کے مصالحت بھی کر سکتے ہیں. ایک سوال یہ بھی ہے کہ دوران نماز کھانسنا صحیح ہے؟ کھانسنا ہو یا کوئی بھی عمل ہو جو انسان کو اتفاقاً پیش آتا ہے، اس سے کوئی، پہلے بھی ہم نے اشارہ کیا، اس سے کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ایک بہت زیادہ عمل ہو جاتا ہے، مسلسل اتنی کھانسی آ رہی ہے کہ آپ نماز ہی نہیں پڑھ پا رہے ہیں، تو وہ تو بات الگ ہے، نماز کی شکل میں ہو گئی تب تو آپ کو توڑ دینا ہو. لیکن نہیں، ایک دو دفعہ جیسے نارمل کھانسی آ گئی، انسان کو چھینک آ گئی، تو یہ چیزیں نارمل ہیں. تو جو ایک نارمل کامن چیز ہے انسان کو پیش آتی رہتی ہے، ان چیزوں سے روزہ
اس چیزوں سے نماز باطل نہیں ہوتی ہے، آپ کی نماز صحیح ہے۔ کھانسی ہے یا مثال تو چھینک ہے یا ایسی کوئی بھی چیز پیش آ گئی جو نارمل طریقے انسان کو پیش آتی ہے، اگر انسان اپنی نماز کو اسی جاری رکھے ہوئے ہے تو اس کی نماز صحیح ہے۔ اگر نماز قضا ہو رہی ہو تو واجب مقدار کیسے ادا کریں؟ ہاں، یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ نماز کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ اب جب نماز کا وقت ختم ہو رہا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مثال طور پہ 10 منٹ بچا ہے سورج ڈوبنے میں، 7 منٹ بچے ہیں سورج ڈوبنے میں، ہمیں ظہر عصر کی نماز پڑھنی۔ اب اگر ہم جائیں مفصل وضو کریں مستحبات کے ساتھ، پھر مستحبات کے ساتھ نماز پڑھیں تو ہمیں 15-20 منٹ چاہیے، اور ٹوٹل ٹائم ہمارے پاس 8 یا 10 منٹ، تو ہم کیا کریں؟ خیر وضو تو واجب ہے اگر وقت میں ہم نماز کو پڑھ سکتے ہیں، اگر وضو کرنے کی فرصت نہیں تو تیمم کریں، اور واجب مقدار میں جو نماز ہے، اب واجب مقدار کیا ہوتی ہے؟ جب نماز قضا ہو رہی تو اس کی واجب مقدار کیا ہے؟ آپ حمد پڑھیں، سورہ نہ پڑھیں، قنوت نہ پڑھیں، ذکر رکوع اور سجدہ جو ہے وہ بھی ایک دفعہ صرف پڑھیں، اگر وہ بھی ممکن نہیں ہے وقت نماز قضا ہو رہی تو ایک مرتبہ صرف سبحان اللہ کہہ لیں تب بھی کافی ہے، لیکن آپ کو نماز کو وقت میں ادا کرنی۔ دیکھیے اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز کو وقت میں بجا لانا کتنی اسلام میں اہمیت رکھتا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں نماز میں کمی کر دو، وقت کو ضائع نہ ہونے دو۔ یہ تو کہہ سکتے ٹھیک ہے بھائی اب قضا ہو رہی ہے تو ٹھیک ہے آپ اطمینان سے پڑھیے، نہیں، وقت کو اہمیت دو، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ وقت کی اسلام میں کتنی اہمیت ہے۔ نماز کو کم کر دو، شارٹ کر دو، لیکن وقت نہ گزرنے پائے۔ تو اسلام میں وقت کی بھی ایک خاص اہمیت ہے، اور نظم سے زندگی گزارنا، با نظم رہنا، نماز بھی ہمیں ایک نظم دیتی ہے۔ تو انسان کی زندگی میں نظم کا درس خود ہمیں نماز سے بھی ملتا ہے کہ وقت جو ہے اس کی جو ٹائمنگ ہے، اس کا جو وقت بیان کیا گیا اس وقت پہ آپ بجا لیں۔ تو اگر وقت نماز قضا ہو رہی ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اگر وضو کرنے کے وقت ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ تیمم کر کے نماز پڑھیں، اور اس کے واجبات پر اکتفا کریں، اور واجب میں سے بھی حد اقل واجب، مثال طور پر اگر سورہ پڑھیں گے تو وقت گزر جائے گا، سورہ نہ پڑھیں، تسبیح جو ہے رکوع اور سجدے کی صرف سبحان اللہ پڑھیں، مستحبات بالکل انجام نہ دیں، اذان و اقامت بھی نہ کہیں، اور اس طریقے سے آپ اپنی نماز کو ختم کریں تاکہ نماز قضا نہ ہونے پائے۔ کیونکہ ہماری روایت میں ملتا ہے کہ من ادرک برکعتین، جس نے ایک رکعت نماز کو در کر لیا تو فقط ادرک الصلاۃ، گویا اس نے پوری نماز کو وقت میں در کر لیا۔ تو اگر آپ کی ایک رکعت بھی نماز وقت میں ہو جاتی ہے، 2 رکعت بھی ہو جاتی ہے، تو آپ کی پوری نماز وقت میں کہلائے گی۔ تو اگر قضا ہو رہی تو اس چیز کو خاص طور پہ توجہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔